الله الرحمن الرحيم. والمراد بالإيصال في كلا المعنيين الإيصال بالفعل ضرورة أن الإيصال بالقوة ليس إيصالا في الحقيقة، ولو كان المراد أعم منه لم يكن فرق بين المعنيين تحققا، فالنقد بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما ثمود فهديناه ظاهر الوجوب، لأن ثمود لم يؤمنوا بنبيهم صالح عليه السلام. ومعنى الآية على ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح المقاصد دعونا ثمود إلى طريق الحق، فاستحب الضلال أي فقدان طريق يوصل إلى المطلوب على الهدى أي بجدان طريق. تو دو معنوں میں بے اعتبار مصداق اور مصداق بھی بے اعتبار تحقق تین فرق میر زاہد رحمہ اللہ نے کیے تھے۔ ایک فرق انہوں نے یہ کیا تھا کہ پہلا جو معنی ہے ارادۃ الطریق یہ عام ہے اور ایصال الی المطلوب یہ خاص ہے، تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ دوسرا فرق یہ کیا تھا کہ پہلے معنی کو ایصال لازم نہیں ہے اور دوسرے معنی کو ایصال لازم ہے، اور تیسرا فرق انہوں نے یہ کیا تھا کہ پہلا معنی مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور دوسرا معنی صرف مومن کے ساتھ مختص ہے۔ اب والمراد بالایصال فی کلا المعنیین الایصال بالفعل، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ اصل میں جب آپ ہدایت کے معنی کرتے ہیں تو اس وقت ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کے یہ دونوں معنی ٹھیک نہیں ہیں، پھر اس پر مثالیں لگائی جاتی ہیں ان دونوں معنوں کو توڑنے کے لیے۔ تو دوسرا معنی ایصال الی المطلوب، اس کو توڑنے کے لیے مثال دی جاتی ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ اگر تم ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سمود کو ہم نے ایصال الی المطلوب کر دیا، یعنی مطلوب تک پہنچا دیا۔ فاستحبوا العمى علی الہدیٰ، تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کیا۔ تو اس سے یہ اعتراض آتا ہے کہ جب ایصال الی المطلوب ہو جائے تو پھر تو گمراہی کی طرف کیسے لوٹا جا سکتا ہے؟ لہٰذا یہ تمہارا ہدایت کا معنی ٹھیک نہیں ہے۔ یہی معنی جو دوسرا معنی ہے، بعض حضرات نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ معنی فاستحبوا العمى علی الہدیٰ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم توڑنے کی تو تقریر یہی کرتے ہیں نا، چھوٹی کتابوں میں بھی آپ نے شرح تہذیب وغیرہ میں بھی پڑھا۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ جی کیسے نہیں ٹوٹتا بھائی؟ انہوں نے کہا ایصال کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایصال بالقوہ اور ایک ہوتا ہے ایصال بالفعل۔ تو یہاں ایصال بالقوہ یعنی حقیقتاً ایصال نہیں ہے، صرف اس کے اندر ایصال کی استعداد ہے۔ تو یہ جو دوسرا معنی ہے، اس دوسرے معنی میں جو ایصال ہے یہ ایصال بالقوہ لے لو۔ تو ایصال بالقوہ اگر مراد لیتے ہو تو دوسرا معنی نہیں ٹوٹے گا اس آیت سے۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ سمودیوں کو ہم نے ایصال بالقوہ کر دیا، فاستحبوا العمى علی الہدیٰ، ایصال بالقوہ سے اگر انہوں نے ہدایت کو چھوڑ بھی دیا اور گمراہی کو پسند بھی کر لیا تو معنی کیسے ٹوٹتا ہے؟ تو میر زاہد رحمہ اللہ والمراد بالایصال فی کلا المعنیین الایصال بالفعل سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں احتمال ہیں دونوں معنوں میں ایصال کے اعتبار سے تین، یا دونوں معنوں میں ایصال جو ہے وہ بالقوہ ہوگا، یا دونوں میں بالفعل ہوگا، یا دونوں میں مطلق ایصال ہوگا، چاہے بالقوہ ہو چاہے بالفعل ہو۔ تو کہتے ہیں بالقوہ مراد نہیں لے سکتے، کیوں؟ کیونکہ پہلا معنی کیا ہے؟ الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، تو اس میں بھی ایصال ہے۔ دوسرا معنی ہے الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، تو اس میں بھی ایصال ہے۔ تو اگر بالقوہ معنی مراد لیتے ہو تو بالقوہ ہوتا نہیں ہے، صرف اس کے اندر استعداد ہوتی ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں عبارتوں کے اندر تو حقیقتاً ایصال موجود ہے۔ اور اگر مطلقاً ایصال لیتے ہو یعنی چاہے بالقوہ ہو چاہے بالفعل، تو پھر بھی کام نہیں بنتا۔
پھر نقصان یہ لازم آئے گا اللہ کے بندو کہ جو تم نے دو معنوں کے درمیان فرق کیا ہے وہ فرق ختم ہو جائے گا، حالانکہ تم تو 3 وجہ سے فرق کر چکے ہو، تو وہ دوسرا مطلق ایصال بھی مراد نہیں لے سکتے، تیسرا معنی ایصال بالفعل مراد لیتے ہیں۔ تو اگر ایصال بالفعل مراد لیں تو ایصال بالفعل سے تو اما ثمود فہدیناہم والا معنی یہ آیت اس معنی کو توڑ دیتی ہے، لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا۔ اب وَمَانَ آیَةٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ، یہاں سے ایک اور اعتراض ہے اور اس کا جواب میر زاہد رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اصل میں اعتراض کی تقریر ذرا سمجھے، اعتراض تھوڑا پیچیدہ ہے، اس کی تقریر سمجھیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے بندو تم نے کہا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، دوسرا معنی اس آیت سے ٹوٹ گیا، لیکن دوسرا ٹوٹا نہ پہلا تو نہیں ٹوٹتا، اس کا مطلب یہی بنتا ہے نا کہ دوسرا ٹوٹ جاتا ہے لیکن پہلا اراد و طریق والا جو معنی ہے وہ نہیں ٹوٹتا، تو ہم کہتے ہیں پہلا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو صرف یہ تمہارا دعویٰ کرنا کہ دوسرا ٹوٹ جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، پہلا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی پہلا کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو، اس سے پہلے ایک تمہید ذرا سمجھو، کہا جس طریقے سے ایصال کو وصول لازم ہے، کیا مطلب کہ وصول ایصال سے منفک نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اراد کو رویت لازم ہے، رویت اراد سے منفک نہیں ہوتی۔ تو دوسرا معنی اگر کرو نا تو اس کا مطلب یہ بنے گا ایصال الی المطلوب والا، تو مطلب بنے گا کہ سمودیوں کو ہم نے ایصال الی المطلوب کر دیا، فاستحبوا العمیٰ علی الہدیٰ، اما سے مراد لے لو عدم وصول اور ہدا سے مراد لے لو وصول، تو انہوں نے عدم وصول کو وصول پر پسند کیا، یہ معنی بنے گا۔ عدم وصول کو وصول پر پسند کیا، تو عدم وصول کو انہوں نے پسند کیا تو وصول کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو ایصال ہے اور وصول نہیں ہے، حالانکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ وصول ایصال کو لازم ہے، اس سے کبھی منفک نہیں ہو سکتا، یہ معنی ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے پہلا معنی لے لو، تو پہلا معنی جب تم لوگے تو اس کا کیا ترجمہ بنے گا کہ ہم نے سمودیوں کو رستہ دکھا دیا، فاستحبوا العمیٰ علی الہدیٰ، فاستحبوا العمیٰ، اما سے مراد عدم رویت اور ہدا سے مراد رویت، تو کیا انہوں نے عدم رویت کو رویت پر پسند کیا، تو رویت کی نفی ہو گئی اور عدم رویت کا اثبات ہو گیا، سمجھ آئی؟ تو اراد ہے لیکن رویت نہیں ہے، تو جس طریقے سے پہلے دوسرے معنی میں ایصال تھا تو وصول نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ ٹوٹا تھا، اسی طریقے سے یہاں اراد ہے لیکن رویت نہیں ہے، حالانکہ رویت اراد کو لازم ہے، اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، تو پہلا معنی بھی ٹوٹ گیا۔ تو تم کس طریقے سے کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس آیت سے دوسرا معنی ٹوٹا پہلے نہیں ٹوٹا، حالانکہ پہلا معنی بھی تو ٹوٹ گیا؟ سوال سمجھ آیا؟ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ میر زاہد رحمہ اللہ وَمَانَ الْآیَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ اعتراض تمہارا اس وجہ سے تمہیں لازم آیا کہ تم نے اما اور خدا کا جو معنی کیا ہے نا، دوسرے معنی میں وصول اور عدم وصول، اور پہلے معنی میں رویت اور عدم رویت، یہ معنی غلط ہے، سمجھ آئیے یا نہیں؟ تو تمہارے اعتراض کا دار و مدار ہے ان معنوں پر کہ اما سے پہلے معنی میں عدم رویت ہے اور خدا سے مراد رویت ہے، اور دوسرے معنی میں اما سے مراد عدم وصول ہے اور خدا سے مراد وصول ہے، تو تمہارے اعتراض کا دار و مدار ان معانی پر ہے، تو یہ معانی ہی غلط ہیں۔ تو خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا می رود دیوار کج، جب مستری پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھے گا تو آسمان تک جو دیوار ہوگی وہ ساری ٹیڑھی ہوگی۔ پہلا معنی تم نے غلط کیا ہے اللہ کے بندو، تب تو اعتراض لازم آیا۔ تو کہا ان کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کہا ان کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اما سے مراد ہے ہدایت والے راستے کو گم کر دینا،
ہدایت والے راستے کو گم کر دینا، اور خدا کا معنی یہ ہے کہ ہدایت والے راستے کو پا لینا. ٹھیک ہے، اما سے مراد ہے ہدایت والے راستے کو گم کر دینا، اور خدا سے مراد ہے ہدایت والے راستے کو پا لینا. تو اب اس طریقے سے معنی کرو کہ ہم نے سمودیوں کو ہدایت والا راستہ دکھایا تو انہوں نے ہدایت والے راستے کو گم کرنا پسند کیا، چھوڑنا پسند کیا. تو اب دوسرے معنی لو کہ ہم نے ایصال المطلوب والا کہ ہم نے سمودیوں کو ایصال المطلوب کر دیا، یعنی مطلوب تک پہنچا دیا، تو انہوں نے ہدایت والے راستے کو گم کر دیا. تو دوسرا معنی تو غلط ہے، ٹوٹتا ہے اس آیت سے کہ اللہ کے بندے جب ایصال المطلوب ہو گئے تو پھر راستہ گم کہاں سے ہو گیا؟ راستے جب مطلوب تک پہنچ گیا تو پھر راستہ گم کہاں سے ہو گیا؟ لیکن پہلا معنی ٹوٹتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہیں راستہ دکھایا گیا ہو اور انہوں نے راستہ گم کر دیا ہو. تو پہلا معنی ٹوٹتا نہیں ہے، دوسرا معنی اس آیت سے ٹوٹ جاتا ہے، لہذا تمہارا اعتراض رفع ہو گیا. پھر اس پر ایک اعتراض، اور جو صحیح اعتراض ہے کہ اللہ کے بندے یہ جو ہم نے معنی کیے وہ تو تم نے غلط کر دیے اما اور ہدا کے. تو یہ جو تم نے معنی کیا ہے اما اور ہدا کا، یہ تم نے معنی جو کیا ہے یہ کیسے ٹھیک ہے؟ یہ کیسے مان لیں کہ یہ معنی تمہارا ٹھیک ہے؟ اس پر کوئی دلیل پیش کرو تب تو مانے. اگر تم نے اپنی طرف سے معنی کیا تو ہم نے اگر اپنی طرف سے معنی کر دیا تو ہمارا غلط ہے، تو تمہارا ٹھیک کیسے ہے؟ تو میر زاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے معنی کیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا. یہ کتاب ہے اصل میں محقق دوانی کی، جس پر میں حاشیہ لکھ رہا ہوں، اور محقق دوانی نے شرح لکھی علامہ تفتزانی کی، اور ان کی کتاب ہے نا تہذیب المنطق والکلام. تو یہ تہذیب کا جو مصنف ہے نا علامہ تفتزانی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب عقائد میں بھی ہے جسے کہتے ہیں شرح مقاصد، اور شرح مقاصد میں انہوں نے اما اور ہدا کے یہی معنی کیا جو میں نے تمہیں ذکر کیا، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کیے. سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ چلو.